السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر تیمور الرحمان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ہسٹری آف دا نقاب کے متعلق، اور اس میں انہوں نے نقاب یا ویل جو چہرے کے اوپر جو پردہ لگاتے ہیں اس کے متعلق انہوں نے ایک ہسٹری بیان کی تھی، اس کی تاریخ بیان کی تھی کہ کس طریقے سے وہ سیرین امپائر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے جو اوریجن ہے اور اس کا جو ایولیوشن ہے وہ بھی سیرین امپائر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ویل اور نقاب کے ہسٹوریکل آسپیکٹ پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہسٹوریکل اوریجن جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زن پہ، وہ ہمارے انفیرنس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں، ملاتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس میں غلطی کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس ہسٹوریکل ڈسپیوٹ میں نہیں جاؤں گا کہ ویل کہاں سے شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ اصل میں جو بات کروں گا وہ میتھڈولوجی پہ بات کروں گا کہ انہوں نے جو ہے شروع ہوتے ہی ایک بات کہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدیم سسٹم ہے تو اب اسے ختم ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اسے اور پھیلنا چاہیے۔ تو گویا کہ انہوں نے دو نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نیریٹو جو ہر قدیم چیز کو برا سمجھتا ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ نیریٹو جو دین کی بنیادوں پہ چیزوں کو باقی رکھنے یا ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ نقاب جو ہے وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ کسی چیز کا ہسٹری میں کوئی ایک مقام رکھنا یا ہسٹری کے اندر اس کا ایک ایوولوشن ہونا یا ہسٹری کے اعتبار سے اس کا ایک جائزہ لینا چیز کو اچھا یا برا نہیں ثابت کرتا۔ تو اس ویڈیو میں تیمور الرحمان صاحب نے ایک ہسٹوریکلی ہی بات کی ہے کہ اسیرین امپائر میں وہ کیسے شروع ہوا یا کیا تھا یا اس کے لنک کیا تھے اور اس کو ماڈسٹی سے کس طریقے سے جوڑا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے نہ تو نقاب کا اچھا ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ نقاب کا برا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نقاب کے اوریجن کیا ہے، حالانکہ یہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے، اس پہ بھی آپ ہسٹوریکلی اس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں بات کروں گا کہ ہمارا آرگیومنٹ کا فریم ورک کیا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر تیمور الرحمان صاحب جس ٹریڈیشن سے آ رہے ہیں دیٹ از پیورلی اے ویسٹرن ٹریڈیشن، کہ آپ چیزوں کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کیسے آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں۔ اس پورے ویڈیو میں ایک بھی آرگیومنٹ مورل نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جب یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ نقاب اچھی چیز نہیں ہے۔ ایون یہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ امپلیسٹلی کہ اسلام تو ان چیزوں کو ختم کرنا آیا تھا۔ کن چیزوں کو ختم کرنا آیا تھا؟ انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ کیا اسلام نے جو ہے وہ نقاب کو ختم کرنا آیا تھا؟ تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ کون سی آیت ہے یا کون سی جو ہے وہ حدیث ہے جس میں نقاب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہم نے ویسٹرن پیراڈائم کو اپنے ذہن میں اتنا اندر تک لے گئے ہیں اور اس سے اتنا یوز ٹو ہو گئے، اس کے عادی ہو گئے کہ ہمارا ذہن اسی فریم ورک میں سوچنے کا عادی ہے، اور غیر شعوری طور پہ بھی انٹینشنلی جو ہے، انکانشیسلی بھی جو ہے ہم چیزوں کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ویسٹرن پیراڈائم نے سکھایا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی پرابلم ہے وہ فیکٹ یا آرگومنٹ کا نہیں بلکہ فریم ورک کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے چیزوں کو پیش کیا ہے اور اس سے جو کنکلوژن ڈرا کیا ہے اس کے پیچھے لاشعور کے اندر انکانشیسنس میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ پروگریسیوزم، کہ پروگریسیوزم جو ہے وہ اچھی چیز ہے، یعنی ہر ماضی کی چیز جو ہے وہ بری ہوگی اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اسلام بھی اسی لیے آیا تھا کہ وہ ماضی کے چیزوں کو ختم کرے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے اسلام کے نیچر کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ماضی کی بہت ساری چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ اسلام کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کیا چیز ماضی کی ہے اور کیا چیز مستقبل کی اور کیا چیز حال کی ہے، بلکہ اسلام کا اپنا فریم ورک ہے جو قرآن و سنت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ اچھی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قدیم کیوں نہیں ہو، اور کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی جدید کیوں نہیں ہو۔ تو کسی چیز کا جدید یا قدیم ہونا یہ اسلام میں معنی نہیں رکھتا۔ کوئی چیز ہو سکتا ہے جو قدیم ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی چیز ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ جدید ہو، لیکن وہ قرآن و سنت کے تقاضے کو پورا کرتی ہو تو وہ چیز اچھی مانی جائے گی۔ تو اس میں جو انہوں نے آخر میں اس فریم ورک کو تو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام بھی اسی لیے آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ نقاب کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ ثابت کریں کہ اسلام نے منع کیا ہو کہ نقاب نہیں پہننا چاہیے عورتوں کو۔
اب اس میں بنیاد وہ بنائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ استحصال کے خاتمے کے لیے آتا ہے، تو پھر ان کو یہ بلڈ کرنا ہوگا، یہ مقدمہ ثابت کرنا ہوگا کہ نقاب جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے، نقاب جو ہے وہ استحصال ہے، نقاب جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے پری سپوزڈ مفروضے ہیں، کہہ لیں کہ ڈوگما ہے، ڈوگماز ہیں ان سب کے پیچھے، کہ جن کو انہوں نے ثابت نہیں کیا اور اس کے اوپر اپنے مقدمے کو بلڈ کر دیا۔ جیسے ان کو کیا-کیا ثابت کرنا ہوگا اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے۔ ایک تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پروگریسوزم جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نقاب، پردہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تیسری چیز یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی، اور آپ بنا اسٹیبلش کیے ہوئے آپ چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے بہت سارے مفروضے اپنے دماغ میں گڑھ کے اس کو صحیح مان رکھا ہے، اور یہ سارے مفروضے وہ ہیں جو ویسٹرن ویلیوز سے آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور آپ اس زاویے سے کرٹیکل ہو جائیں گے کہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں جسے ہمیں اچھا بتایا گیا کہ واقعتاً وہ اچھے ہیں، یا جس طرح سے آج جو ہے وہ اسلام کے اوپر کرٹیسزم کی آزادی ہے، اور کانسیپٹ آف گاڈ کو یا نبوت کو یا اسلامی تعلیمات کو ہر انسان جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کی آزادی رکھتا ہے اور بڑھ چڑھ کے رکھتا ہے، اور وہ بھی ویسٹرن فریم میں رکھتا ہے، تو کیا وہی انسان ویسٹرن ویلیوز کو اسلامی فریم کے اندر کرٹیسائز کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ جس دن آپ کے اندر اسلام کا شعور آ جائے گا، اور جس دن آپ کے اندر یہ کرے جائے گا کہ آپ ویسٹرن ویلیوز کے اوپر اسلامی فریم ورک میں کوشچن کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسٹرن پیراڈائم اور ویلیوز کتنے کھوکھلے ہیں، اور اس کی کوئی بھی علمی بنیاد نہیں ہے، بس وہ ڈوگمازی ہیں جس کو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی علمی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی اس حوالے سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔